الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ 27 ربیع الثانی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر، مدبر، سیاستدان، بہترین منتظم، ذی وقار و ذی وجاہت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاتب وحی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم و فارس کی تمام سیاست کو ناکام کر کے اسلام کا کلمہ دور دراز علاقوں میں پہنچا دیا اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی نسبت سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بچپن ہی سے دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت مہیب آدمی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکی کے روز اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور پھر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک رہے۔ مظاہر حق میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس کو راہ راست دکھانے والا اور راہ راست پایا ہوا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مستجاب ہے۔ بس جس شخص کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستجاب دعا فرمائی ہو، اس کے بارے میں کس طرح کا شک و شبہ ظاہر کرنا اور کوئی برا خیال قائم کرنا ہرگز روا نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات محفوظ تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر، ایک تہبند اور ایک کرتا تھا۔ ان مبارک کپڑوں کے علاوہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک اور ناخن بھی تھے۔ مرتے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں مجھ کو کفنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھ کو لپیٹا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کو میرا ازار بنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک اور ناخن ہیں ان میں سے کچھ کو میرے حلق کے گڑھے میں بھر دیا جائے اور کچھ میرے سجدے کی جگہوں پر باندھ دیا جائے، اور پھر میرے اور ارحم الراحمین کے درمیان تخلیہ کر دیا جائے، یعنی دفن کر کے مجھ کو میرے خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، عقیدت و محبت کی بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت و عقیدت تھی، اس کا اندازہ مذکورہ بالا وصیت سے کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے فرمائی۔ نیز آپ کاتب وحی تھے، تو یہ شرف و سعادت بھی بغیر پاک و طاہر ہونے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جان نثار صحابی پر اعتماد نہ ہوتا تو وہی کتابت جیسا اہم کام ان کے سپرد نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پاک و طاہر بھی تھے، امین بھی تھے۔ کنز العمال میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی: اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا یا اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب اللہ بھی سکھا اور حساب دانی بھی سکھا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں جن کا دنیا سے تعلق تھا، کتاب و حساب کی تعلیم وہ تو دنیا میں پوری ہوئی، باقی آخرت کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکابر امت کی جو رائے ہیں، جس شخص کے بارے میں اہل اللہ و بزرگان دین و اولیاء اللہ اچھی رائے رکھتے ہوں، وہ یقیناً اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن کی فراست اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے بچو، وہ بے شک اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ پھر ایمان کے اعتبار سے بھی کامل ترین افراد، خصوصاً صحابہ و تابعین جن کے بارے میں شہادت دی، تو خیر و سرافہ ہیں۔ اس کے بارے میں زبان درازی کرنا در حقیقت ایمان کی بربادی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں: ان قتادہ لو اصبحتم فی مثل معاویہ فقال اکثرکم ھذا المہدی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اعمال کا ملاحظہ کروں تو تم میں سے اکثر کہیں گے کہ یہ مہدی ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قال لو ادرکتم معاویہ لقلتم ھذا المہدی۔ مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پا لیتے تو کہتے یہ مہدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔